جب سارا پروسیس ختم ہوا اور نکاح کا ٹائم آیا تو اب کیا کرے؟ نکاح کو وَيَعْقُدُ فِي الْمَسْجِدِ، اب مسجد میں نکاح کا انعقاد۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ نکاح مسجدوں میں ہو، مسجد میں نکاح ہو، مع احضار جمع من اہل الصلاح فی المشہد، باوجود اس کی کہ اہل صلاح، بڑے لوگ، اچھے لوگ، نیک لوگ، اس گاؤں کے وڈیرے، سردار، یہ سارے عزیز و اقارب وہ اس مجلس میں موجود ہو اور پھر نکاح کریں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی المساجد، عقد النکاح کو مساجد میں رکھے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ابن حبان نے حضرت عمرو بن امیہ الضمری سے اس لفظ پر روایت کیا کہ اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد واضربوا علیہ بالدف۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نکاحوں کا اعلان کر لیا کرو، اور اعلان ان کا یعنی انعقاد ان کی مسجد میں کرایا کرو، اور دف بجایا کرو، نکاح کی اعلان میں دف بجایا کرو۔ اب دف کے بارے میں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ مجھے بتاؤں گا کہ کیسے دف بجائے جاتے۔ اور نکاح بہترین یہ ہے کہ کس مہینے میں نکاح کیا جائے۔ ہمارے لیے تو سب سے بہتر مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول ہے، لیکن مشائخ ایک اور مہینے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں وہ فی شوال، شوال کے مہینے میں نکاح کیا جائے۔ قد یتبادر من قولی فی شوال، کہ یہ مسجد میں ہو نکاح، پھر لوگوں کے سامنے ہو، اور شوال کی مہینے میں ہو، ردًا علی من کرہ العقد بین العیدین، یہ ان لوگوں پر رد ہے کہ جو کہتے ہیں دو عیدوں کے درمیان شادی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے شوال کے مہینے میں شادیاں کرائی جائیں۔ دو عیدوں کے درمیان ہے نا شوال، یکم شوال کو عید ہے، اور پھر اگلا جو ہے وہ ذی الحج میں عید ہے۔ تو اس شوال کے مہینے میں اگر کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ محرم میں شادی نہیں ہونی چاہیے، تو اگر شوال یا پھر محرم میں شادی کرائی جائے تو یہ دونوں نظریات باطل ہوتے جائیں گے۔ اچھا، اس مہینے میں بھی شادی کر لے، یا پھر ربیع الاول میں یا کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہوں، لازم نہیں ہے، لیکن مستحب، یہ لوگوں کی باتوں کو رد کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔